الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤلفات قلوبهم صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. اللہ جل جلالہ کے فضل کرم اور اس کی توفیق سے آج حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پاک کے متعلق لاکھوں شہری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ جل وعلا ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کا ادب و احترام نصیب فرمائے اور ان کی عظمت اور ان کی شانوں پہ زندگی کے آخر لمحہ تک ہمیں پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم تفاسیر سے بھی آپ کی عظمت کو ہائی لائٹ کریں گے, احادیث مبارکہ سے بھی ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک کو واضح کریں گے. اللہ پاک سب کو سننے عمل کرنے والے کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پاس یہ تصویر قرطبی ہے, جامع الاحکام. اس کے مصنف ہیں حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی, اور یہ جلد ہے 7ویں 8ویں 10واں پارہ ہے, جس میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے. ان میں سے ایک ہے مؤلفۃ قلوب, یعنی جن کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی جاتی, مال دے کر انہیں صدقہ دیے جاتے, زکوٰۃ دی جاتی. بعد میں صحابہ کا اس پہ اجماع ہو گیا کہ اسلام کو عزت مل گئی ہے, اب اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے زکوٰۃ ان کو دینا جائز نہیں ہے. تو اس کے تحت علامہ قرطبی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وقد عد فی المؤلفۃ قلوبهم معاویۃ و ابوہ ابو سفیان بن حرب. کہتے ہیں کہ مؤلفۃ قلوب میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گنا گیا ہے اور شمار کیا گیا ہے. اس کے آگے بڑی خوبصورت آپ گفتگو فرماتے ہیں. اما معاویہ تو کہتے ہیں رہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبعید ان یکون منہم. کہتے ہیں یہ تو بعید ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤلف قلوب میں ہوں اور انہیں صدقہ دیے جاتے رہے اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے. فرمایا یہ بعید ہے, یہ بہت دور کی بات ہے. کیوں؟ کہتے ہیں فکیف یکون منہم, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مؤلفۃ قلوب میں ہوں. وقد ائتمنہ النبی علی وحی اللہ وقراءتہ وخلطہ بنفسہ. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مؤلف قلوب میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں. کہتے ہیں حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی وحی پر امین بنایا, اللہ کی وحی پر انہیں امین بنایا. وقراءتہ, اور وحی خدا کی قرات پر, کتاب اللہ کی قرات پر انہیں امین بنایا اور اپنے نفس کے ساتھ انہیں ملا دیا. کہا جو اس شان کے مالک ہیں کہ جو وحی خدا کے امین ہیں, جو قرات قرآن کے امین ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے, یہ مقام و شرف عطا فرمایا ہے, اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے ساتھ ملایا ہے, تو وہ کیسے مؤلف قلوب میں ہوں گے؟ آج تو لوگ پتہ نہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی کیسی نصیبہ باتیں کہتی ہیں, اور پھر بات تو اعلیٰ جگہ نام لیتے ہیں, جی یہ بریلی ایسے کرتے ہیں, اور کہیں ناسبی کا انہیں ٹائٹل دیتی ہیں. یہ جو قرطبی والے ہیں یہ کیا پاک و ہند کی ہیں, اور یہ کب کی ہیں؟ امام قرطبی علماء جانتے ہیں کتنے بڑے یہ مفسر ہیں اور کتنے بڑے یہ عالم دین ہیں, اور آپ ہمارے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت شان کے مالک ہیں کہ وہ وحی خدا کے امین ہیں, اور وہ وہی خدا کی قرات کے امین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس سے انہیں ملا دیا ہے, ان کی تو یہ شان ہے. پھر آپ کہتے ہیں وَأَمَّا حَالُهُ فِي أَيَّامِ أَبِي بَكْرٍ فَأَشْهَرُ مِنْ هَذَا وَأَظْهَرُ. کہا رہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دلوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کا حال, کہا یہ تو اس سے بھی زیادہ مشہور ہے, وہ اس سے بھی زیادہ ظاہر ہے. وَأَمَّا أَبُوهُ فَلَا كَلَامَ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ مِنْهُمْ. کہا رہے ان کے والد حضرت ابو سفیان, ہاں ان میں کوئی کلام نہیں ہے کہ وہ مؤلفۃ قلوب میں سے ہیں, اس پہ کوئی کلام نہیں. اور یہ بات کر کے انہوں نے اس چیز کو ظاہر کیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مؤلفۃ قلوب میں شامل کرنا
یہ ان کی عظمت نہیں ہے. یعنی ان کی عظمت یہ ہے کہ یہ تو وہ ہیں جو امین وحی خدا ہیں. اللہ عز و جل کے وحی کے امین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. اور دوسرے مؤلفہ قلوب کہ جن کے دل میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے انہیں مال دیا جاتا تھا. تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں ہر نسبت کا حیا اور ہر نسبت کی عزت اور عظمت نصیب فرمائے اور زندگی کے آخر لمحات تک اس پہ قائم فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ جل وعلا ہم کی توفیق عطا فرمائے.